ویلکم ٹو دا چینل۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں گوکتک جنگل میں اکیلے بیٹھا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت وہاں پر اس کا بھائی کونور آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو آگ تمہارے دل میں لگی ہے وہ ایسے نہیں بجھے گی۔ وہ کہتا ہے ایک ایک کر کے مجھے سب یاد آ رہی ہیں، ہمارا قبیلہ، امی جان اور باقی سب۔ تو کونور اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ حوصلہ کرو۔ تو گوکتک کہتا ہے میں اپنے دشمن کو، منگولوں کو مار ڈالوں گا۔ تو کونور اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے بعض اوقات دشمن کا زندہ رہنا دشمن کے مرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا اس سے معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ سب اس لیے تاکہ ہم اس کی کمزوری جان سکیں۔ اور پھر کونور اپنے بھائی گوکتک کو تسلی دیتے ہوئے اسے کلمہ شہادت پڑھاتا ہے اور اسے بھی مسلمان کرتا ہے اور اسے صبر کی تنقید کرتا ہے۔ پھر یہاں پر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بالا خاتون اور سلجان خان آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ جبھی وہاں پر وہ کہتی ہے کہ زوبا کے قتل کا عثمان کو پتہ چلا تو اس کے دل پر جیسے پتھر ہی گر گئے۔ تو سلجان خاتون کہتی ہیں کہ وہ عثمان بڑا رحم دل ہے اور ویسے ہی اس کا غضب بھی اور ویسے ہی اس کا غصہ بھی بڑا ہے اور وہ دندار کا حساب کتاب کیے بغیر اسے نہیں چھوڑے گا۔ تبھی وہاں برجان خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں باہر عثمان نے قیامت کر رکھی ہے۔ عثمان صاحب نے تو لڑائی شروع کر دی۔ اس بات سے سلجان گورجن کو کہتی ہے کہ تمہاری مرحومہ ماں کے مجھ پر بہت احسان ہے، اس لیے تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ تو گورجن خاتون بتاتی ہے کہ عثمان خیمہ کے سامنے زور آواز میں کہہ رہا تھا کہ عالی شار اور آئی گل کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر یہاں ایک منظر دکھایا جاتا ہے جس میں عثمان اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے کہ غصہ اگرچہ ہم میں بہت ہے اس بات کو لے کر، لیکن اگر ہم غصے کے تابع ہو گئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اور یہاں دیندار گندوز سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر عثمان نے شادی روکنے کی کوشش کی تو ہم مزید باتوں سے کام نہیں چلائیں گے۔ پھر یہاں پر جنگل میں عثمان اور رحمان کی ملاقات دکھائی جاتی ہے۔ پھر عبد الرحمن اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتاتا ہے کہ ہم پر حملہ عالی شار نے کروایا تھا۔ یہ بات سن کر عثمان اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ شہزادی کا اغوا بھی عالی شار نے ہی کرایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے قریبی ساتھی زوبا کو بھی عالی شار نے ہی قتل کرایا ہو تاکہ اس کے راز ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر یہاں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عالی شار کے پاس منگول کا ایک کمانڈر آتا ہے اور دونوں مل کر عثمان کے قتل کے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں گیتو خان سے بچنے کے لیے۔ پھر یہاں واپس سے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کونور اپنے بھائی گوکتک کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ گوکتک کے ساتھ آتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمارا دین قبول کر لیا، اب سے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ گوکتک بھی عثمان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عثمان کہتا ہے انصاف ہر کسی کے لیے ہے اور رحم بھی ہر کسی کے لیے ہے، خوش آمدید ہے تمہیں، اور مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر کونور کے ساتھ مل کے شہزادی کی آزادی کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کہ دندار قلعے جا رہا ہے عالی شار کے پاس جہیز کا سامان لے کر، ہم نے اس کے چکے اپنے سپاہیوں کے ذریعے ڈھیلے کروا دیے ہیں تو وہ کچھ دیر رستے میں قیام کرے گا، جبھی ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ اور وہاں پر عالی شار کے تعاقب میں کونور کو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ پھر یہاں پر قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عالی شار شہزادی سے زبردست زور زبر کر کے عثمان کا پتہ پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن شہزادی کہتی ہے کہ میری جان بھی لے لو تب بھی میں نہیں بتاؤں گی تمہیں کہ عثمان کہاں ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دندار جہاں پر رکا تھا وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں عثمان اور عثمان کے ساتھی۔ دندار عثمان اور عثمان کے ساتھی کو دیکھ کر بہت طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا حساب تم سے ضرور لوں گا، تمہارا قتل کر کے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ تمہیں ہلاک کر کے۔ تبھی عثمان ان سب کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے اور انہیں وہاں سے لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ قبیلے کا منظر دیکھیں گے جہاں پر بامسی، کندوز اور
سلجان خاتون بیٹھے ہوتے ہیں اور گندوز سلجان خاتون کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دندار کو عثمان نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔